جنت میں جائیں گے، جنت میں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ مگر سنو سنو، جنت میں جانے کی تھوڑی سی قیمت ہے۔ کتنی کتنی؟ جتنے بیٹھے سب کی آواز چاہیے، کتنی؟ ایمان والے ہیں نا، دیں گے قیمت بہت تھوڑی سی۔ صبح و شام، صبح و شام مصطفیٰ پہ درود پڑا، بس اتنی قیمت ہے۔ جھوم جھوم کے پڑھا کرو، صلی علی نبی اس آقا سے محبت کرو، کتنی محبت کرو۔ ماں رستے میں رکاوٹ بنے، ماں کو چھوڑ دو۔ باپ رکاوٹ بنے، باپ کو چھوڑ دو۔ بھائی رکاوٹ بنے، بھائی کو چھوڑ دو۔ بیوی رکاوٹ بنے، اس بیوی کو ٹھوکر مار دو۔ اولاد رکاوٹ بنے، ہٹا دو۔ مال رکاوٹ بنے، چھوڑ دو۔ نبی کا دامن نہ چھوڑو، وہ دامن چھوڑ دیا تو سب کچھ چھوٹ جائے گا، اور یہ دامن ہاتھ میں رہا تو پھر بیڑا پار۔ میں وعدہ کرتا ہوں دامن ہاتھ میں رکھنا، بیڑا پار، بیڑا بیڑا۔ انشاءاللہ درود پڑھا کر، نبی کا نام جھوم جھوم کے لیا کر۔ یہ کون نبی ہے؟ اس کی عزت کتنی نعمت کی بات، ان کی تعظیم کا ذکر سنا آپ نے، کتنی شان ہے، کوئی ان کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ نہیں نہیں، جس نے ان کی معمولی سی خدمت کی اس کا بھی بیڑا پار۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتا، نبی سے کچھ نہیں ملتا، یہ سب جھوٹے۔ ان سے پوچھو رب کہاں سے ملا ہے، قرآن کہاں سے ملا ہے، ایمان کہاں سے ملا ہے، رمضان کہاں سے ملا ہے، کل جنت بھی ملے گی تو انہی سے ملے گی۔ سنو ٹائم تھوڑا ہے، سنو، ان کا دامن چھوڑنے والوں، ان کا دامن چھوڑو گے خدا نہیں مل سکتا۔ ان سے محبت کرو، ان کے شہر سے محبت کرو، ان کے اصحاب سے محبت، ان کے اہل بیت سے محبت، ان کی تعلیمات سے محبت، ان کی سیرت سے محبت۔ حضرت سری سقطی کے بھانجے شاہی پہلوان سیدنا جنید بغدادی، غوث اعظم کے پیروں میں ان کا نام آتا ہے۔ شاہی پہلوان تھے، بادشاہ نے اعلان کیا جو جنید کو پچھاڑ دے، جو جنید کو ہرا دے کشتی میں، اس کو شاہی انعام ملے گا۔ کسی کی جرأت نہیں پڑتی تھی جنید کا مقابلہ کرے۔ سری سقطی کے بھانجے، نیکوں کی اولاد، مگر اس وقت شاہی پہلوان مشہور تھے۔ ایک شخص جس کو آپ بالکل نحیف و نزار لا کر دبلا پتلا، آپ کی زبان میں آپ اسے سنگل پسلی کہتے ہیں، یعنی اتنا کمزور، فاقوں کا مارا ہوا، بغداد میں آیا، آ کر کہا میں جنید سے لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا مرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں، تجھے اگر موت چاہیے تو دیوار سے کود جا، چھت سے چھلانگ لگا دے، سمندر میں چھلانگ لگا دے، تو جنید کا ایک تھپڑ نہیں سہ سکتا۔ اس نے کہا جنید کو کہو سامنے آئے، پتہ لگ جائے گا۔ اس کا یہ چیلنج بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ نے بھی دیکھا کہ واقعی اس کو تو موت بلا رہی ہے، یہ تو مقابلہ شاہی پہلوان کا نہیں کر سکتا، لیکن وہ چیلنج کر رہا تھا۔ مقابلے کی تاریخ طے ہو گئی، اکھاڑے میں رنگ میں دونوں آ گئے، سامنے جنید ہے، ادھر وہ شخص ہے جو فاقوں کا مارا ہوا لگ رہا ہے۔ دونوں نے ملاقات کی، ہاتھ ملاتے ہیں۔ کشتی سے پہلے اس نے صرف زبان حال سے اتنا کہا جنید میں پہلوان نہیں، اے جنید میں پہلوان نہیں، میری دو بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں
پھیلا سکتا، مجھے صدقہ لینا جائز نہیں، میں نبی کی اولاد ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں پیسے نہیں مانگ سکتا، تو اگر ہار جائے گا بادشاہ مجھے انعام دے گا، سید زادیوں کی شادی ہو جائے گی، اگر تو نہیں ہارے گا تو میں تو ویسے ہی تنگ آیا ہوں، مرنا چاہتا ہوں، اس بہانے مر جاؤں گا۔ واپس گئے اس کنارے پر، یہ اپنے کنارے آ گیا، گھنٹی بجنے والی ہے، مقابلہ شروع ہونا ہے۔ جنید سوچ میں پڑ گئے، میں کیا کروں، یہاں ہارتا ہوں، یہ سب دیکھنے والے مجھ پر تھوکیں گے، کہیں گے شاہی پہلوان ہو کے ہار گیا، اور اگر نہیں ہارتا تو نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، قیامت کے دن نبی کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، گھنٹی بجی، لوگوں نے دیکھا کہ جنید میں تو طاقت ہی نہیں رہی، وہ سامنے ضرور آئے، ہاتھ ضرور انہوں نے اٹھایا مگر اس میں زور نہیں تھا، اس نے ان کو دھکا دے کے گرا دیا، سینے پہ چڑھ بیٹھا، شاہی انعام اس کو مل گیا۔ لوگوں نے تھوکا، پوچھا جنید ہار گئے، کہنے لگے ہاں ہار گیا، میں یزید نہیں تھا کہ فرزند رسول کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھتا، میں شمر نہیں تھا کہ رسول کے بیٹے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا، میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاتا۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ بولتے تجھے اپنی پہلوانی عزیز تھی، تجھے اپنا ٹائٹل عزیز تھا، تجھے شاہی اعزاز چاہیے تھا، تو نے میرے بیٹے کو گرا دیا۔ نہیں، میں نے قربانی دی ہے۔ لوگوں نے جنید کو گالیاں دی، تھو تھو کی، جنید روتے ہوئے چلے گئے، ایک کمرے میں جا کے سو رہے، یہ سوئے، ان کی قسمت جاگ اٹھی، نبی پاک خواب میں آئے، فرمایا جنید تو نے میرے بیٹے کی عزت کی ہے، اللہ تجھے ولیوں کا سردار بنائے گا۔ عزت کرنے والے، عزت کرنے والے عزت پاتے ہیں، جو نبی کے نام کو چومتے ہیں، ان کی نسبتوں سے پیار کرتے ہیں۔ جمعۃ الوداع میں جمع ہونے والوں، نئی صدی کا پہلا جمعہ منانے والوں، سنو، کوكب نورانی اکاڑوی کچھ نہیں ہے، نہایت گناہگار ہے، مگر جس نبی کا ذکر کر رہا ہے وہ نبی سب کچھ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کا دامن نہ چھوڑنا، اس کی نسبت نہ چھوڑنا، جو اس کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو اس کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ سنو، کافروں کے ہم نوا نہ بنو، عیسائیوں اور یہودیوں کو فائدہ نہ پہنچاؤ، ان غیروں کے ہاتھ مضبوط نہ کرو، اپنے اپنے گھر میں سب مجاہد بنو۔ ایک مجاہد وہ ہے جو کافر سے لڑ رہا ہے، ایک مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑ رہا ہے، سب اپنے نفس سے لڑو، سب کے چہروں پہ داڑیاں ہوں، سروں پہ ٹوپیاں ہوں، رمضان میں جس طرح مسجد آباد کی سارا سال آباد کرو، کہیں ایسا نہ ہو چاند ہوتے ہی آپ پورے مہینے کی محنت کو برباد کر دیں، جدھر سے گزرو دیکھنے والا کہے نبی کا غلام جا رہا۔ وعدہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو آج کہ ہم سب شریعت و سنت کی پابندی کریں گے، نبی پاک سے اپنی نسبت کو مضبوط کریں گے، اور کچھ چھوٹے سو چھوٹے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے، اور آج محبت ایمان کے ساتھ جتنے یہاں آئے اللہ سب کو بخش دے۔